اور پھر ولیجہ سے ملتے جس کے دل کی رفتار اس وقت بہت تیز چل رہی تھی، ان سب کو لے کر اندر کی طرف بڑھی۔ آنٹی ویسے آپ کو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ہمارے گھر آئے، ہمارے لیے یہی بات تھی۔ ولیجہ لوگوں کی طرف سے اتنے زیادہ تحائف دیکھ کر ماہ جھجکی تھی جو طاہر صاحب کے اشارے پر نوکر گاڑی سے نکال کر لا رہا تھا۔ کیوں ضرورت نہیں تھی بچے، یہ تو شگن ہوتا ہے جو ہم جب کسی کی خاص چیز لینے آئیں تو لے کر آتے ہیں، اور ویسے بھی یہ تو ہمارا پیار ہے، اس کو لینے سے گھبراؤ مت۔ نبیلہ ملک مسکرا کر معنی خیز بات میں بولی تھی جس کی ماہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، پر پھر بھی سر ہلاتے مسکراتی تھی۔ آنٹی یہ کشمالہ ہے، غزین کے چھوٹے بھائی دریاب کی بیوی اور ان کی چچا زاد، اور یہ میری بہن زرمینہ ہے، اس سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ اور کشمالہ یہ ہیں ولیجہ کی ماما، یہ اس کے بابا اور یہ اس کے بھائی ہیں۔ زرمینہ اور کشمالہ کو ان سب کے لیے ٹھنڈا لاتے دیکھ ماہ نے ان کا آپس میں تعارف کروایا تھا۔ خوش آمدید انکل آنٹی، زرمینہ اور کشمالہ نے ایک ساتھ ان سب کو ویلکم کیا تھا۔ بہت شکریہ بیٹا، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچیاں ہیں۔ ولیجہ کو ماما نے اٹھ کر سلام کا جواب دیتے ان کو پیار کیا تھا۔ زرق جو ابھی لاؤنج میں آیا تھا، اسے نہ جانے کیوں ولیجہ کی ماما کا زرمینہ کا ماتھا چوم کر اسے پیار کرنے کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اوپر سے رہی سہی کسر طلحہ نے پوری کر دی تھی جو زرمینہ کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرق کا بس چلتا تو اسے دنیا سے غائب کر دیتا، پر اپنی سوچوں کو جھٹکتے زرق نے دریاب کے ساتھ مل کر ان کو سلام کیا تھا اور وہیں پاس پڑے صوفہ پر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں غزین بھی فریش تھا، تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد وہ جانے کیوں غیر محسوس طریقے سے ماہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کے پیچھے صوفے پر ہاتھ پھیلاتے، ماہ پارا کو اپنے حصار میں لیتے ان سب سے باتیں کرنے لگا تھا۔ غزین بیٹا، آپ کو ولیجہ نے بتایا ہوگا کہ ہم یہاں آپ سب کو ولیجہ کی نکاح پر انوائٹ کرنے آئے ہیں، اس لیے اب اس اتوار کو آپ سب لوگوں نے ضرور آنا ہے اور اپنی فیملی سمجھ کر آنا ہے، یہ نہ ہو کہ مہمانوں کی طرح سب سے آخر میں آؤ۔ ولیجہ کی ماما جو کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل مدعے کی طرف آئی تھی، مان اور محبت سے غزین کو دعوت دیتے بولی تھی۔ السلام علیکم۔ اتنے میں شاہزر سلام کرتے وہاں داخل ہوا تھا۔ آنٹی، یہ میرا چچا زاد شاہزر خان ہے، اور شاہزر یہ میری وہ فیملی ہے جن کے پاس میں نے آدھی زندگی گزاری ہے اور اب میرے لیے میرے والدین کی طرح ہے۔ ولیجہ کے والدین کو شاہزر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے غزین نے شاہزر کا متعارف کروایا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر ولیجہ کے والدین سے سلام کیا تھا۔ اس دوران اس نے بلا ارادہ پہلی بار ولیجہ پر گہری نظر ڈالی تھی جو اس کے آتے ہی سر جھکا گئی تھی۔ ویسے کیا بات ہو رہی تھی میرے آنے سے پہلے؟ شاہزر سامنے موجود صوفے پر ولیجہ کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا۔ آنٹی انکل لوگ ہمیں ولیجہ کے نکاح پر انوائٹ کرنے آئے تھے، بس وہی بات ہو رہی تھی۔ غزین نے اسے آگاہ کیا تھا۔ اوہ، بہت بہت مبارک ہو انکل آنٹی، یہ تو بہت اچھی نیوز ہے۔ شاہ نے مسکرا کر مبارکباد دینے پر ولیجہ کے دل میں کچھ چبھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا پاگل دل خوشگمان ہوا تھا کہ شاید شاہزر کو اس خبر سے تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن وہاں تو سب نارمل تھا۔ ماں بیٹے، آج ہمارے یہاں آنے کا ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم طلحہ کے لیے تم سے زرمینہ کو مانگنے آئے ہیں۔ امید ہے تم ہمیں انکار نہیں کرو گے۔ یقین کرو زرمینہ کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ اس بات پر زرق کو جھٹکا لگا تھا، وہیں باقی سب کے بھی تقریباً یہی کچھ تاثرات تھے۔ دیکھو غزین، تم نے آج مجھے کہا تھا کہ شادی کے تحفے میں تم سے جو مانگوں گی تم مجھے وہ دو گے، تو اب میں تم سے زرمینہ کو اپنے بھائی کے لیے مانگتی ہوں۔ یقین کرو وہ اسے بہت خوش رکھے گا، پلیز اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ ان سب کو خاموش دے کر ولیجہ بھی آگے ہوئی تھی۔ اس وقت وہ صرف اپنے بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ولیجہ، اس معاملے میں اگر تم میرے بجائے ماہ سے اجازت لو تو زیادہ اچھا ہے۔ غزین نے فیصلہ کا اختیار ماہ کو دیا تھا۔ زرق کی دل کی دھڑکن اس وقت بہت تیز چل رہی تھی، اس کی نظریں مسلسل ماہ پر تھیں اور لبوں پر صرف ایک دعا تھی کہ یا اللہ پلیز ماہ بھابھی اس رشتے سے انکار کر دیں۔ دوسری طرف ماہ جو چند لمحوں کے لیے اس بات پر خاموش ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اس وقت اسے اپنی ماں کی یاد بہت شدت سے آ رہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھتے غزین نے صوفہ سے ہٹا کر اپنا ہاتھ ماہ کے کندھے پر رکھا تھا۔
یہ ایک طرح کا تحفظ تھا یا سپورٹ، ماہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن ایک بات تو کلیئر تھی کہ اس چیز نے اسے بولنے کا حوصلہ دیا تھا۔ آنٹی، میں نے ابھی زرمینہ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، ابھی تو اس کا میڈیکل کا پہلا سال مکمل نہیں ہوا، تو اتنی جلدی یہ سب مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ ماہ نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ دیکھو ماہ بیٹا، ہم بھی کوئی شادی کا نہیں کہہ رہے، بس ولیجہ کی شادی کے ساتھ انگیجمنٹ کا کہہ رہے ہیں، باقی شادی تو ان کی پڑھائی کے بعد ہی ہوگی، کیونکہ طلحہ بھی ابھی پڑھ رہا ہے۔ کہ ولیجہ کے والد نے بھی بات میں حصہ لیا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، میں آپ کی بات پر غور کر کے زرمینہ سے اس کی رائے لے کر بتاؤں گی، امید ہے کہ جو بھی ہوگا سب کے حق میں بہتر ہوگا۔ چلیے اب کھانا کھاتے ہیں۔ اب کہ ماہ نیم رضامندی ظاہر کرتے انہیں کھانے کے ٹیبل پر لے گئی تھی۔ ماہ کی نیم رضامندی پر زرک کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ زرک کے لیے یہ سب بہت ناقابل برداشت تھا، کیونکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آیا اس رشتے سے زرمینہ خوش ہے کہ نہیں۔ اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے جانے کو غزین نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ ماہ کے مہمانوں کے جانے کے بعد غزین فوراً شاہزر کی کلاس لینے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا، جو آج سارا دن زرگل کی قبر پر گزار کر آیا تھا، اور اوپر سے ولیجہ کے والدین کے سامنے کیسے مبارکباد دے رہا تھا۔ غزین کا تو دل کر رہا تھا کہ اس کے 2 تھپڑ لگائے، پر سب کے سامنے خود پر صرف ضبط کر کے بیٹھا رہا، اور اب سب کے جانے کے بعد وہ شاہزر کی خوب عزت افزائی کر رہا تھا، جس دوران شاہزر کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ غزین کے اتنا بولنے کا بھی اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاہزر، میری ایک بہن تو تمہارے انتظار میں دنیا سے چلی گئی، اگر دوسری کو کچھ ہوا نا تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ آخرکار غزین نے غصے سے کھولتے شاہزر کو دھمکی دی تھی۔ خان، تم اپنے زر کو دھمکی دے رہے ہو؟ شاہزر نے صدمے سے کہا۔ ہاں، بس یہی سمجھ لو۔ غزین نے آنکھیں گھماتے کہا۔ اب تم اپنے دودھ شریک بھائی سے زیادہ وہ لڑکی عزیز ہو گئی ہے؟ شاہزر نے غصے سے نتنے پھلائے تھے۔ ہاں، ہو گئی ہے تو؟ غزین آنکھیں چھوٹی کیے کہا۔ اللہ، یہ بات سننے سے پہلے میرے کان بند کیوں نہ ہو گئے؟ اب کے شاہزر نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ بس کرو شاہزر، میں تم سے اتنی اہم بات کرنے آیا تھا اور تم بات کو بدل رہے ہو۔ دیکھو شاہزر، مجھے خبر ہو گئی ہے کہ آج تم سارا دن زرگل کی قبر پر تھے، پر میرے یار تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، اس لیے زرگل کو بھلا کر اپنی زندگی شروع کرو۔ اگر آج زرگل بھی یہاں ہوتی تو یہی چاہتی، اور اس سب کے لیے ولیجہ ایک بہتر لڑکی ہے، کیونکہ جو محبت کرنا جانتے ہیں وہ محبت کرنے والوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور تمہارے اس ٹوٹے دل کو ولیجہ سے بہتر کوئی نہیں جوڑ سکتا۔ غزین شاہزر کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، سرخ آنکھ سے شاہزر نے کہا، جس پر بے ساختہ غزین نے نم آنکھوں سے اسے گلے لگایا تھا۔ اس کے بعد غزین وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ اس نے شاہزر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور زرک کے کمرے کی طرف چل دیا تھا، جو آج شام سے کھانا کھائے بغیر کمرے میں بند تھا۔ ہادی، اتنی جلدی سو گئے ہو؟ کمرے میں چھائے اندھیرے سے گھبرا کر غزین نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ زرک کی حالت سوچتے ہی غزین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ زرک اس سے 10 سال چھوٹا تھا اور اسے اپنے بچوں کی طرح عزیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر چھوڑنے کے بعد صرف ایک زرک تھا جس کے ساتھ اس نے رابطہ رکھا تھا، اور ہادی نام بھی غزین نے ہی اسے دیا تھا۔ نہیں لالا، وہ تو بس لائٹ آنکھوں میں چبھ رہی تھی اس لیے بند کی تھی، سائیڈ لیمپ آن کرتے زرک نے بھاری آواز میں کہا، اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا ہادی؟ یہ تمہاری آنکھیں کیوں ریڈ ہو رہی ہیں، اور کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ محبت سے ہادی کی آنکھوں پر بوسہ دیتے غزین نے سوال پر سوال کیے تھے، مقصد زرک کو بولنے پر مجبور کر کے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کروانا تھا۔ لالا، جب آپ سب جانتے ہیں تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زرک کی آنکھیں پل بھر میں نم ہوئی تھی، جن کو چھپانے کے لیے اس نے غزین کی گود میں سر چھپایا تھا۔ ہادی، تم تو میرے مضبوط بچے ہو یار، پھر ایسے رو کیوں رہے ہو؟ اور جہاں تک اس رشتے کا اختیار ہے تو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا بچے، کیونکہ زرمینہ کے متعلق فیصلے کا حق صرف ماہ کو ہے، اور میں اپنے رشتے کا پریشر ڈال کر اسے کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ وزین نے ہادی کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ وہ چاہتا تو ماہ کو زبردستی زرک کے رشتے کے لیے منا سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن لالا، آپ میرے لیے مینا کو ماہ بھابھی سے مانگ تو سکتے ہیں۔ لالا، میں سچی زرمینہ کے ساتھ بالکل بھی لڑائی نہیں کروں گا اور نہ ہی اسے تنگ کروں گا، ہمیشہ اس کی بات مانوں گا، بس آپ مجھے زرمینہ لا دیں لالا، پلیز۔
زرق بچوں کی طرح ضد کرتے غزین کو ضبط کرنے پر مجبور کر رہا تھا، جو خود کو اس قدر بے بس محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ ہادی، تم اب بچے نہیں ہو، اور نہ ہی زرمینہ کوئی چیز ہے جس پر تم ہاتھ رکھو اور میں تمہیں اسے لا کر دے دوں۔ یار، اس کی بھی فیلنگز ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس رشتے میں اس کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر زرمینہ طلحہ کے رشتے سے منع کرتی ہے تو ہی میں ماہ سے بات کروں گا، نہیں تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر زرمینہ مان جاتی ہے تو تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ غزین نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے اسے اپنے وعدہ کا پابند کرنا چاہا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ جس عمر میں زرق ہے، اس عمر میں انسان جذباتیت میں آ کر بعض اوقات ایسے قدم اٹھا جاتا ہے جس کا اسے ساری زندگی انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک شرط پر لالا، اگر زرمینہ اس رشتے سے انکار کرتی ہے تو آپ اسے مجھے دیں گے۔ زرق نے اپنی شرط رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اب بس کرو اور اٹھو، کچھ کھا پی لو۔ زرق کے ماتھے پر بوسہ دیتے غزین اسے لیکن محبت نے اس کی زندگی کی بے فکری چھین لی تھی اور اسے انگاروں پر لوٹا دیا۔